اور اب آپ کے سامنے ایسی دکھ بھری کہانی رکھیں گے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے بلکہ شکر ادا کریں گے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہم نے اپنا بچپن اپنے بہن بھائیوں میں گزارا ہے. شکر الحمدللہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے درمیان اپنی زندگیاں گزاری ہیں. بچپن میں اغوا کی گئی خاتون بنگلہ دیش سے اغوا ہوئی. ان کا نام ہے کومو. بھارت سے ہوتے ہوئے یہ کراچی پہنچی. لاہور کے خاندان نے 55,000 میں نے خریدا اور پھر اپنی بہو بنا لیا. اپنی زندگی اب یہاں گزار رہی ہیں، لیکن اس کے بعد اب کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا سارے معاملات چل رہے ہیں، اس پہ ہم پہلے شاہین مشال کی رپورٹ دیکھ لیتے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. تو تیرے ناک کون صاف کرے گا؟ تیرے ناک کون صاف کرے گا؟ بتا. کومو گلا صاف کرے گا. ویڈیو کال پہ بات کرتی کومو کے کانوں نے برسوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی ہے. چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے. بنگلہ دیش میں اپنوں سے ٹوٹا ناتا برسوں بعد جڑ گیا ہے. ڈبلو مجھے بہت ہی یاد آتی ہے تم لوگوں کو، کیا کروں، بہت یاد آتی ہے. کومو 7 سال کی تھی جب وہ بنگلہ دیش میں اپنے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اغوا ہو گئی. گھر چھوٹا، شہر چھوٹا، ملک چھوٹا. انڈیا سے بکتے بکتے کراچی پہنچی تو کومو سے منورہ ہو گئی. ظلم کی یہ داستان جب یاد کرتی ہے تو درد آنکھوں سے چھلک پڑتا ہے. بہت مارتے جب روتے تھے نا، میں نے جانا گھر جانا، میں اپنے امی کے پاس جانا، بھائی کے پاس جانا، وہ مجھے سریعت سے مارتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے. وہ کہتے تم لوگوں نہیں کہنا گھر جانے کے لیے، اب تمہیں سب ادھر ہی مریں گے، ادھر جڑے گھر کے نام نہ لینا. پھر ہم ڈر کے مرے بیٹھ جاتے تھے. کومو ماں باپ کا انتظار کرتی رہی، بکتی رہی، پل پل مرتی رہی، اپنوں کا انتظار کرتی رہی. ایسا انتظار جو اس کے ماں باپ کی زندگیاں نگل گیا. دونوں انتظار کرتے کرتے چل بسے. بڑی بہن سے پوچھا، آپا امی ابو، کہتے امی ابو تیرے دیکھتے انتظار کر کے امی ابھی فوت ہو گئے. ابو کو تو جھٹکا لگا، دل کا جھٹکا لگا، انہیں اسی دن ہی فوت ہو گئے. تو کہتے میں نے پوچھا امی کا، کہتے امی نے 1 سال بعد وہ تمہارا آنکھا دیکھ دیا، میرے بیٹے ابھی آئیں گے، میرے بیٹے آ گئے، لیکن وہ انتظار نہیں کر سکا. دکھ بھری کہانی میں ایک موڑ ایسا آیا. 12 برس کی کومو کو لاہور کے ایک خاندان نے 55,000 میں خریدا اور اپنے بیٹے سے بیاہ دیا، جہاں آج ان کے 3 بچے ہیں. 13-14 سال لگا لو، 12 سال لگا، اتنا سے عمر تھا. پھر انہوں نے مجھے بیچ دیا. 55,000 روپے اس نے دیا تو مجھے ادھر 2 نمبر نکاح کیا. اس کے بعد پھر پاکستان میں ادھر لے کے آئے. ادھر پھر مجھے اصل نکاح جو ہے پاکستان میں کرا. ولاگر حسرت فلک نے دکھ بھری کہانی کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور 6 ماہ بعد 38 سال سے بچھڑی بیٹی کو اپنا خاندان مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ میری خالہ ہے. تو میں نے کہا میں جیسے مانوں کہ ایسے تو کوئی بھی آ کے فراڈ کرے گا تو جب تک میں تحقیقات نہیں کروں گی تب تک تو نہیں آپ کی ان سے بات کرواؤں گی، پہلے مجھے کوئی پروف وغیرہ دیں. جب بھی انہوں نے دیکھا کہ میں نے کہ یہ آپ کی فیملی اور یہ ویڈیو کال پہ ہے تو بات کریں، تو تب تو اس کی عید تھی. کومو کا اپنے خاندان سے سوشل میڈیا پہ رابطہ ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ لمبی جدائی پل بھر میں ختم ہو جائے. میرے لیے دونوں ملک ایک ہے، لیکن ادھر میرے بہن بھائی ہیں، ادھر میرے شوہر ہے، میرے بچے ہیں، انہوں کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتے. لیکن مجھے ایسے کچھ کر کے دے میں اپنے بہن بھائی سے ملوں، پاکستان میں ملوں. کومو کو بھارت میں بیچا گیا تو پاکستان نے اس کو بیٹی بنا لیا، بہو بنا لیا. آج وہ سسرال سے رخصت ہو کر اپنے دیس اپنوں سے ملنے جانا چاہتی ہے اور حکومت کی مدد کی منتظر ہے. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ شاہین مشال، سما، لاہور. یہ صرف ایک کومو کی کہانی نہیں ہے مہک. کبھی موقع ہوا تو اس پہ مفصل بات کریں گے کہ وہ آگ اور خون کی ندی پار کر کے جو ہزاروں مہاجرین اس ملک کے لیے آئے تھے، آج اگر وہ وہاں بھی ہیں بنگلہ دیش میں، وہ کس حالت میں ہیں. اور دیکھ لیں یہ اب سامنے نئی نسل کے سامنے ہے کس قدر قربانی دے کے ہم نے یہ ملک بنایا، اور کیسے جس کو ہم سنتے تھے نا، ہمارے ساتھ عالیہ بھابی بھی موجود ہیں. عالیہ بہت شکریہ میم آپ کا. وہ جو ہم سنتے تھے کہ عورتوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، بچوں کو اغوا کر لیا گیا
اور اکال جت آتا تھا اور کیا کچھ کر جاتا تھا. یقین مانے میری تو آواز سن رہی ہے, مجھے تو اپنے سامنے وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 7 سال کی بچی اس کو اغوا کیا گیا, بازاروں میں پھر بیچا گیا, کس طریقے سے تمام تر یہ معاملات ہوئے. پہلے تو اپنے انیشل تاثرات بتائیے. آپ کے پاس تو ایسے بہت ساری اسٹوریز آتی ہوں گی, لیکن اتنے عرصے بعد مل جانا فیملی کا, کیسے تاثرات ہوتے ہیں جب ایسی آپ کے پاس اسٹوریز آتی ہیں؟ اچھا ہوا آپ بول رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے بھی آواز کو نارمل کر لیا. بہت آتی ہیں, اور اس وقت بھی میرے پاس ایک ایسی بچی موجود ہے جو 12-13 سال کی ہے. 2 سال کی عمر میں اس کو کسی نے پیسے کی وجہ سے ایک عورت اٹھا کے لے آئی, اغوا کر کے لے آئی. پھر وہ بہت تشدد کرتی تھی. محلے والوں نے جب اس کو پکڑا تو وہ پولیس والے آ گئے. پولیس والوں کے ڈر سے, خوف سے وہ بھاگی, اس بچی کو چھوڑ کے کھائی میں گری, وہ عورت مر گئی. اس عورت کے مرنے کے بعد پولیس والوں نے اس کو کسی کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو سنبھالیے جب تک کورٹ کچہری ہوتی ہے. پھر ہمارے معاملات جیسے ہوتے ہیں. بالکل. وہ اس کو نہیں لیا, وہ بچی وہاں پلتی رہی, اور جب وہ بچی اچھی خاصی مطلب بڑی ہوگی, جیسے 12 سال کی ہوگی, 11-12, تو وہ شخص جس نے رکھا تھا وہ اس کو رکھ نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کی اب شادی کا کچھ سلسلہ ہو رہا تھا. اس کے ابا نے رکھا تھا. ابا کو مطلب جس نے رکھا اس کے والد باہر تھے, ان کی بیوی اور ایک بیٹا یہاں پہ تھا, انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. جب بیٹا جوان ہوا, شادی ہوئی, تو اس کی بیوی نے اس کو نکال دیا. یہ اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہ جو لوگ ایڈاپشن کے لیے آتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے, لیکن اتنے سال رکھنے کے بعد ایک نئی خاتون نے اس بچی کو نکالا. خیر وہ بچی وہاں سے ہمارے پاس آ گئی. کین یو امیجن, میرے پاس آئے, صرف اس کو ابھی 3-4 دن ہوئے. ابھی 12 ربیع اول کو میں نے شیلٹر میں میلاد کروایا, اور میں نے کہا جس کو جو دعا کرنی ہے, مبارک مہینہ, مبارک دن, اللہ دعا قبول کرے گا. رات میں نے دعا کروائی ہے. اگلے دن میرے پاس کال آتی ہے آفس سے کہ بھئی ایک فیملی آئی ہے جس کو اون کر رہی ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہنے لگے بھابھی چیک کیجیے گا, اس کے کان کے پیچھے کوئی نشان ہے جیسے سٹیچز کا. میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگی 1-1.5 سال کی عمر میں وہ بچی گری تھی اور اس کے کان پہ چوٹ لگی تھی اور سٹیچز آئے تھے. میں نے دیکھا اس کے سٹیچز کے نشان تھے. پھر انہوں نے کہا اچھا بھابھی اس کا ہاتھ کھول کے دیکھیے گا, یہاں بیچ میں کچھ جیسے وہ فراک کی نہیں ہوتی, تھوڑی اوور لیپنگ سی وہ اسکن سی ہوتی ہے, اور جھلی وہ ایسی ہوتی ہے, دیکھو وہ ہے. میں نے جا کے دیکھا اس کے ہاتھوں میں وہ سب موجود ہے, پیروں میں وہ سب موجود ہے. اور یہ کیوں چیک کر رہے تھے؟ کیونکہ اس کے والد کے بھی ہاتھ پیر ایسے ہیں. اچھا. اتنے ابھی ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں مزید اور, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اس کے گھر تک پہنچا دیا ہے. ایسی میری فیلنگ ہے, کیونکہ ہر چیز بالکل صحیح جا رہی ہے. جو اس بچی نے دعائیں کی, اور جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے مہربان ہوتا ہے, اس کی کوئی, میں کہتی ہوں اس کے وہ الفاظ میں ہم بتا ہی نہیں سکتے, لیکن ملتے ہیں لوگ. اچھا اب یہ سارم بنی ٹرسٹ نے کیونکہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈالی تھی, چیزیں وائرل ہوئیں, تو میں کہتی ہوں کریڈٹ میں ہر اس انسان کو دیتی ہوں جو اس نیک کام میں, چاہے سارم بنی ٹرسٹ ویڈیو وائرل کرتا ہے یا کوئی اور, وہ آگے بڑھاتے ہیں. وہ بچی اپنے گھر جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جتنی بچیاں اب ہم چاہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ان کی ایسی سٹوریز میں کہتی ہوں وہ اپنے گھر والوں سے ملیں, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ نا بھابھی, ہم جب تک اپنے ماں باپ کے سائے میں, اپنے بھائی کے سائے میں, یا کسی ایسے صاحبان کے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمارا محافظ ہے, ہم تب تک محفوظ ہیں. کتنی سٹوریز ایسی ہوں گی. یہ جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے, اس وقت 47 کے بعد سے 71, تو کچھ فیملیز نے اس وقت ہجرت کی, پھر 71 میں انہیں دوبارہ ہجرت کرنی پڑی, اور یہ تمام تر معاملات کتنی مشکلات سے وہ ان خاتون پہ, جو ہماری رپورٹر بتا بھی رہی تھیں شاہین, کہ اس بچی کو اغوا کیا گیا گھر کے باہر سے, پھر پورے بھارت میں بکتی رہی. جہاں بھی اس کو اغوا کیا گیا تھا یہ چلاتی تھی گھر جانا ہے تو اس کو سریے سے مارا کرتے تھے. اب ان کے لیے کیونکہ آج کل کچھ کووڈ کے معاملات بھی ہیں, پھر پاکستان بنگلہ دیش کے ویزا کے معاملات پچھلے کچھ دنوں میں اتنے بہتر نہیں رہے ہیں. اتنا کیا مشکل ہے یہ سارے معاملات کرنا؟ مشکل اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں جا سکے گی, یہ انشاءاللہ چلی جائے گی. یہ سارم بنی ٹرسٹ سے ہمارے پاس آئے, یہ کانٹیکٹ کرے, کیونکہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. لیگل ایڈ تو ہم اپنے سبھی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری اسپیشلٹی ہے ہمارے ادارے کی. اللہ بہتر کرے گا, آسانیاں کرے گا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو, ہم نے انگلینڈ بھیجا تھا جس بندے کو, اس کو وہاں کی گورنمنٹ اون نہیں کر رہی تھی, وہ یہاں پاکستان آ کے پھنس گیا تھا کسی وجہ سے, لیکن ہم نے کام کر کے الحمدللہ ہمارے ادارے نے اس کو واپس بھیجا. ہم نے سری لنکن ایک بندہ تھا, اس کو عید سے ایک دن پہلے
ہم نے بھیجا, ہم نے اور افریقن کنٹریز میں بھیجا ہے, یعنی پوری دنیا میں اگر کوئی شخص پاکستان میں پھنس جاتا ہے ہم بھیجتے ہیں. اور میں یہاں یہ کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو بھی دوں گی, یہاں یہ کریڈٹ میں عوام کو بھی دوں گی, میں میڈیا کو بھی دوں گی, کیونکہ جو کیسز ہیں یہ میڈیا پر بھی چلے ہیں, میڈیا پہ چل کر بھی پریشر بلڈ کیا ہے, ہماری گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا, وہ گئے. تو یہ بھی خاتون ضرور جائیں گی. آپ نے پارٹیشن کی بات کی, میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, جو شخص اس زمانے میں حیات تھے اور جو نے چیزیں دیکھی تھی, کہ دریا پر کھڑا کر دیا تھا عورتوں کو اور کہا کہ اگر تو ہم آ گئے تو تم زندہ ہو یا کھڑی رہنا, اور جو ہم نہ آئے تو یہ دریا ہی تمہاری اصل پناہ گاہ ہے, تم اس میں چھلانگ لگانا اور اپنے رب کے پاس باعزت چلی جانا. ہمارا ملک پاکستان جس انداز میں انسانیت رکھتا ہے, لاکھوں ہزاروں برائیوں کے باوجود میں نے اپنے ملک میں انسانیت بہت زیادہ دیکھی ہے. یہ میں کوئی الفاظ میں نہیں کہہ رہی, میں جانتی ہوں کہ ہم کس طرح سے, اگر دنیا کو بتاؤں تو واقعی ہمیں اس کو چائے پلا کے نہیں بھیجنا تھا جس کو ہم نے کیا. اور ہمارے لوگ جب وہاں پھنستے ہیں, ہمارے عام سے اگر ہمارا مچھیرا بھی وہاں پھنستا ہے اور اگر ہم اس کو واپس لے کے آتے ہیں, وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے. وہ جو ہمارے جن لوگوں کو جیلوں میں رکھتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بے قصور ہوتے ہیں, زبانیں کاٹ دیتے ہیں ان کی, کہ بول نہیں رہے اتنے عرصے سے تو زبان کاٹ دو. کیا موت بھی نہیں دیتے وہ انہیں موت سے بدتر زندگی دیتے ہیں. اور جب وہ ہمارے پاس انہیں واپس بھیجتے ہیں, جب انہیں لے کے آتے ہیں, یقین جانو ان کو دیکھ کے اتنا شدید دکھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں, مظلوموں پر ظلم کر کر انڈیا یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے. اور کتنی اچھی لائن پھر شاہین اس میں ایڈ کی ہے کہ بھارت نے تو اس بچی کو جگہ جگہ بیچا, لیکن پھر پاکستان نے اس کو اپنایا. اچھا, بڑا ڈیفرنٹ سا کیس ہے. پہلے تو بہت شکریہ, آپ آئیں. ایک ڈیفرنٹ سا کیس ہے, دیکھیے گا کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے, کیونکہ یہ خود کہہ رہی ہیں خاتون کہ میرے بندے وہاں بھی ہیں, میرے لوگ یہاں بھی ہیں, تو میں کیا کروں. تو یہ جو بیچ کی کنفیوژن ہے, میرے خیال سے اس کو ضرور حل ہونا چاہیے. زمانے کا سہارا تو فقط ایک دکھاوا ہے, حقیقت میں